جب بھی آپ کا ریلیشن شپ میں ہارٹ بریک ہوتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ سامنے والا غلط تھا، سامنے والے کی غلطی تھی، اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، وہی بہت ٹاکسک تھا، وہی بہت غصے والا تھا، کیونکہ ہم اسی میں لگ جاتے ہیں، سامنے والے کو غلط ٹھہرانے لگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو ایک طرح سے وکٹم ثابت کرنے میں لگ جاتے ہیں کہ ہماری تو کوئی غلطی ہی نہیں تھی، ہم تو بالکل صحیح تھے، لائل تھے، آنیسٹ تھے، پھر بھی سامنے والے نے ہمارے ساتھ غلط کیا، جس کی وجہ سے ہم ایک وکٹم کارڈ کھیلنے لگ جاتے ہیں، اور جانے اور انجانے میں ہم خود ہماری انرجی کو ڈاؤن کرتے جاتے ہیں، ہم ہماری انرجی کے لیول سے نیچے چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم نگیٹو زون میں چلے جاتے ہیں، جو کہ ہم کو اور نیچے کی طرف لے کر چل جاتی ہے، جس کی وجہ سے نہ تو ہم ٹھیک سے سو پاتے ہیں، نہ تو ٹھیک سے کھا پاتے ہیں، اور نہ ہی ٹھیک سے کچھ کام کر پاتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہم اپنے آپ کو یا دوسروں کے سامنے خود کو صحیح ثابت کرنے میں لگ جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم سامنے والے کو غلط یا اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے بجائے ہم اس ہارٹ بریک کو یا پھر جو بھی ہمیں چھوڑ کر چلا جاتا ہے، ہم اس کو صرف اور صرف ایک لیسن کی طرح لیں، ہم اس میں دیکھیں کہ جو بھی انسان ہماری لائف میں آیا تھا وہ ہم کو کیا سکھا کر گیا ہے۔ جب بھی کوئی انسان آتا ہے یا کوئی چلا جاتا ہے، بس ہمارے لیے ایک لیسن سکھانے کے لیے آتا ہے، جیسا کہ ہم اسکول میں ایک کلاس پڑھتے ہیں، پھر نیکسٹ کلاس میں چلے جاتے ہیں، نیکسٹ سے نیکسٹ کلاس، تو وہاں پہ ہم نے جو فرسٹ کلاس میں سیکھا تھا وہ سیکنڈ میں نہیں سیکھتے ہیں، جو سیکنڈ میں سیکھا تھا وہ تھرڈ میں نہیں سیکھتے ہیں۔ لائف کا بھی اسی طرح رہتا ہے، زندگی کے ہر موڑ پر ایک انسان آتا ہے تو ایک چلا جاتا ہے، اسی طرح لائف چلتی رہتی ہے جب تک کہ ہماری آخری سانسیں چلتی رہے۔ بٹ ہم کو ہمیشہ یاد رکھنا پڑے گا کہ ہم کو اس بیچ میں اپنے آپ کو یا پھر دوسرے کو صحیح یا غلط ٹھہرانے کا گیم نہیں کھیلنا چاہیے۔ ہم کو بعض وقت ایسا لگتا ہے کہ کوئی انسان جاتا ہے تو بہت پینفل لگتا ہے، لیکن ہم اس پین سے ہم نکلنے کے بجائے اس میں ہم اپنے آپ کو صحیح اور غلط ثابت کرنے میں لگ جاتے ہیں، ہم اس کی پازیٹیوٹی کی طرف جانے کے بجائے نگیٹیوٹی کی طرف جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم سامنے والے کو غلط ٹھہرانے میں لگ جاتے ہیں، اپنی پوری انرجی، اپنا پورا فوکس اسی پر ڈالتے ہیں اور اسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، بلکہ ہم کو تو جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی اس چیز سے نکل جانا چاہیے، آگے بڑھ جانا چاہیے، موو آن کر جانا چاہیے۔ بٹ ہم دیکھتے ہیں کہ سامنے والا کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کس سے مل رہا ہے، کیسے اس کا بیہیویئر ہو گیا ہے، ہمارے ساتھ کیسا تھا، بلکہ ہم کو ان سب سے دور رہنا چاہیے۔ ہم کو تو اس سے جو بھی ہم کو جو سبق ملتا ہے اس سے سیکھ کر ہماری لائف پہ فوکس رہنا چاہیے۔ ہم کو ہر دن اپنے آپ پر کام کرنا چاہیے، اپنے آپ کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کر جانا چاہیے، اور بعض وقت ایسا لگتا ہے کہ کوئی ہمیں ریجیکٹ کر دے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے پنشمنٹ ہو گئی ہے، سامنے والا ہمیں چھوڑ کر چلے گیا ہے، بٹ جتنا آپ اس کو پنشمنٹ سمجھو گے اتنا آپ نگیٹو زون میں ہی رہو گے۔ اگر آپ اس کو ایک لیسن کی طرح سمجھو گے، آپ اس کو اس طرح دیکھو گے کہ وہ انسان کا وقت اتنا ہی تھا، اس کا آپ کی لائف میں اتنا ہی کردار تھا، اتنا ہی رول پلے تھا، اب وہ جا چکا، کیونکہ اس کا وہاں تک ہی آپ کی لائف میں سفر تھا، اب آگے نیا لیسنس، نئے لوگ،
ان کے ساتھ جرنی ہوگی آپ کی۔ اگر آپ اس طرح سیکھتے ہوئے آگے بڑھو گے تو آپ کو کبھی نہیں لگے گا کہ یہ آپ کو کسی نے ریجیکٹ کیا ہے یا یہ آپ کے لیے کہیں پہ پنشمنٹ لگ رہی ہے، بلکہ آپ تو ایک پازیٹیو انسان ہو۔ آپ کو تو ایسا لگے گا کہ آپ نے اس سے تو لیسن سیکھا ہے، اور آپ کو کسی پر ڈپینڈ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی آئے یا چلے جائے تو بھی آپ کو اپنی لائف اپنے آپ سے اور اپنے آپ پر دھیان دیتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے۔ کسی کے ہونے یا نہ ہونے سے آپ کی لائف کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے، یا کسی کے رہنے سے یا کسی سے چلے جانے سے آپ کمپلیٹ نہیں ہوتے ہو، بلکہ آپ تو اپنے آپ میں پہلے سے ہی کمپلیٹ ہو۔ آپ تو اپنے آپ میں پہلے سے ہی پوری طرح مکمل ہو۔ بس وہ لیسنس، وہ لوگ آپ کی لائف میں کچھ وقت کے لیے آتے ہیں تاکہ آپ کو جہاں پر آپ ٹھہرے ہوئے ہو وہاں سے آگے بڑھا دے یا کہیں پر راستہ دکھا دے۔ اسی لیے تو آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، لائف میں چاہے جو بھی آئے یا پھر جائے، آپ کو ان پر ڈپینڈ ہونا نہیں چاہیے، بلکہ اپنے آپ پہ فوکس کرنا چاہیے اور آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ اور اگر آپ کی لائف میں ابھی بھی کوئی ہے تو آپ سمجھتے ہو کہ آپ اپنے آپ کو اسی سے ریلے کرتے ہو اور سوچتے ہو کہ اس کے رہنے سے ہی آپ کی لائف پوری کمپلیٹ ہے، تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ اس سے صرف اٹیچمنٹ بنائے ہوئے ہو، نہ کہ آپ کو اس سے کہیں پہ ایسا لگتا ہے کہ یہی میری لائف ہے یا یہی میرا پیار ہے۔ تو آپ پوری طرح سے ایک وکٹم کارڈ کی مینٹیلٹی میں جا چکے ہو، کیونکہ کوئی آتا ہے جاتا ہے، بس وہ ہمارے لائف میں چند وقت کے لیے یا کچھ ایسی چیزیں جہاں پر ہمیں ضرورت رہتی ہے تو اس کے لیے ہی بھیجے جاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تو ہم اس اٹیچمنٹ کو کئی طرح کے نام دے دیتے ہیں، کہیں پر ہم اس کو لائف کا نام دے دیتے ہیں، کہیں پر ہم اس کو پیار کا نام دے دیتے ہیں۔ تو ہم کو اس طرح سے یا ان باتوں سے اپنے آپ کو یا اپنے خود کے سیلف کو کبھی بھی ڈپینڈ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے آپ کو ایک کمپلیٹ انسان دیکھنا چاہیے۔ وہ انسان جو اپنے آپ میں پوری طرح مکمل ہے، جو کسی کے آنے یا جانے سے اس کو فرق نہیں پڑے گا۔ وہ ہر دن ہر وقت ویسے ہی جیے گا جیسے وہ پہلے جیتا تھا، جیسے پہلے کام کرتا تھا۔ اور اگر آپ کو کسی سے کچھ چاہیے یا آپ کسی سے چاہتے بھی ہو کہ کوئی آپ سے پیار کرے، تو پہلے آپ کو اپنے آپ سے پیار کرنا ہوگا۔ جب آپ اپنے آپ سے پیار کرو گے، اپنے آپ پر پورا فوکس کرو گے، تبھی آپ جب سامنے والے کے طرف جاؤ گے یا کسی کے ہونے سے آپ کو لائف میں مزہ آ رہا ہوگا، تو آپ کو اس وقت ریٹرن میں آپ کو وہ نہیں چاہیے ہوگا جو آپ کے پاس ہے، بلکہ آپ تو کمپلیٹ ہو گئے۔ آپ تو اپنے آپ میں خوش رہو گے، نہ تو آپ کو ریٹرن میں اس سے کچھ چاہیے ہوگا، نہ ہی آپ اس سے ریسیو کرنا چاہو گے کسی قسم کا پیار، کیونکہ جب آپ خود سے پیار کرتے ہو، اپنے آپ سے پیار کرتے ہو، تو وہی دنیا کا سب میں بہت بہت زیادہ اسٹرانگ فیلنگ ہوتی ہے، جس سے آپ پوری دنیا کو فتح کر سکتے ہو۔ تو یاد رکھیے، آپ کی لائف آلریڈی کمپلیٹ ہے۔ جو آپ لائف جی رہے ہو وہی آپ کی لائف ہے۔ آپ کی لائف میں کسی کے آنے سے ویلیو تو ایڈ ہوتی ہے، لیکن آپ کی لائف کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے، کیونکہ انسان کمپلیٹ پہلے سے ہی ہے۔ جب سے وہ بنا ہے، جب سے وہ اس دنیا میں آیا ہے، تبھی سے کمپلیٹ رہتا ہے۔ بس اس کی سوچنے سمجھنے کی اور فیلنگس میں کم زیادہ ہوتی ہے، جو کہ ہم کو
लाइफ में आगे बढ़ते बढ़ते उसमें हमारा ग्रोथ होते जाता है, लेकिन उसके अलावा आपकी लाइफ किसी के आने या जाने से कंप्लीट नहीं होती है, हमेशा याद रखिए। और ना ही कोई आपकी लाइफ में प्यार ऐड कर सकता है, ना ही आपको वो दे सकता है जो आप चाहते हो कि उस इंसान से आप एक्सपेक्टेशन लगाते हो, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन ही आपको वहाँ तक लेके चले जाते हैं जहाँ पर आप अपने आप को कभी देखना नहीं चाहते, या हम में से कोई भी देखना नहीं चाहता कि उस मुकाम पर जाएं हम लोग जहाँ पर के लोग के सामने हमको हमारे प्यार के लिए हाथ फैलाना पड़े, हमको बार बार हमारे प्यार की भीख मांगना पड़े। क्योंकि जब आप अंदर से इनकम्प्लीट होते हो, जब अपने आप के खुद फिज़िकल अपीयरेंस, मेंटल अपीयरेंस, इमोशनल फीलिंग्स सबको रिजेक्ट करते हो, तभी आपको सामने वाले से अप्रूवल की ज़रूरत होती है कि उसके होने से आपको लगता है कि मैं कंप्लीट हूँ, मुझ में पावर है, मुझ में एनर्जी है। बट ये आप अपने आप को ही गलत तसल्ली देते रहते हो, अपने आप को ही गलत एक जोन में रखे हुए हो, जो कि आपको ही आगे जाकर तकलीफ़ दह होता है, पेनफुल होता है। तो हमेशा याद रखिए, अगर कहीं पर किसी के जाने से भी आपको तकलीफ़ हो रही है तो उसे जाने दीजिए, और उससे वो जितना वक्त था आपके साथ क्या सिखा कर गया और आपने उसके रहने से अपने लाइफ में क्या क्या सीखा और क्या क्या इम्प्रूवमेंट किया, उस पर फोकस डालिए और आगे बढ़ जाइए। और उसी पर ही नहीं रहना है आपको, बल्कि उसकी यादों में ही आपको डूब कर या फिर उन्हीं पॉजिटिव वक्त या मोमेंट को सोचकर अपनी लाइफ पूरी उसी तरह नहीं गुजारनी है, बल्कि लाइफ का एक मकसद बनाइए, एक गोल बनाइए और उसी पर फोकस लगाइए। चाहे वो आपकी एक्सरसाइज ही क्यों ना हो, चाहे वो आपका मेंटल ग्रोथ क्यों ना हो, चाहे स्पिरिचुअल ग्रोथ क्यों ना हो, चाहे आप जो भी फील्ड में हो उसमें आप आगे बढ़ना चाहते हो, या कुछ नहीं है तो सोशल वर्क में काम लगाइए। कुछ ना कुछ ऐसा लाइफ का मोमेंट या एक ऐसा गोल चुनिए जो आपको ज़िंदा रखे, जो आपको आगे बढ़ने में आपको हर तरह से आपके लिए कारामात साबित हो, और आप अपनी लाइफ में एक ऐसे मकसद के साथ जिए जो कि आपको हर दिन सोने से पहले और उठने के बाद याद दिलाता है कि आप लाइफ में किस वजह से हो, आपकी लाइफ की वजह क्या है, आपका लाइफ जीने का मकसद क्या है। तो याद रखिए, अपने आप को हमेशा स्पेशल फील कराइए और अपने आप से इतना प्यार कीजिए कि दूसरे आपसे आपके साथ रहना चाहे, दूसरे आप से उस प्यार को पाना चाहे, ना कि आप दूसरों के सामने उस प्यार की भीख मांगते हुए खड़े जाए। सो सेल्फ ग्रोथ एंड सेल्फ लव इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ज़िंदगी के किसी भी आप पड़ाव पर हो, किसी भी एज में हो, बात याद रखिए कि अपने आप से जो प्यार करेगा वो दुनिया में सबसे आगे रहेगा, और दुनिया भी उसी को सलाम करेगी जो अपने एक्शंस और अपने कामों की वजह से पहचाना जाता है। तो ये था आज का आपका, किस तरह से आप हार्ट ब्रेक से भी लेसन ले सकते हैं इन पॉजिटिव वे में। थैंक यू।